اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و صلی علی رسول الکریم اما بعد۔ دیکھیے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اکثریت میں ہم نے ایک بات دیکھی ہے، چاہے عوام ہو خواص ہو، اکثر لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ دین الگ ہے اور دنیا الگ ہے۔ تو ہم یہ پوچھتے ہیں، یہ سوال کرتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے بھی نبیوں اور پیغمبروں کو اس دنیا کے اندر بھیجا، تو ان سب کو یہی حکم دیا کہ آپ دین کا پیغام تمام انسانیت تک پہنچائیے اور اس پر عمل کیجیے۔ تو اس بات سے یہ بات صاف طور پر واضح ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا ہی ہے دین کے لیے، اور انسان کو بنایا ہے دین پر چلنے کے لیے۔ لیکن اکثریت لوگوں کا یہ کہنا ہے، یہ ماننا ہے کہ مسجد میں آؤ، نماز پڑھو، قرآن پڑھو اور لوگوں سے اچھی بات چیت کرو، یہ دین ہے۔ اور دنیا وہ ہے کہ دنیا سے باہر نکلنے کے بعد کچھ بھی کرو، من چاہا جو اپنے دل بولے وہ کرو۔ ہندوستان میں رہتے ہیں تو ہندوستان کے کلچر کے حساب سے زندگی گزارو، کچھ بھی پہنو، کچھ بھی کھا لو، حرام حلال کی کوئی تمیز نہیں، حرام اور حلال میں کوئی فرق نہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تمہارا نبی تم کو جو دے وہ لے لو اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ تو آج اگر ہم مسلمانوں کی زندگیاں دیکھیں گے تو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ مسلمان عوام ہو یا خواص ہو، ان کے اندر سے حرام اور حلال کا جو ہے تو فرق ختم ہو گیا ہے۔ اب چاہے کوئی بندہ کسی کی دعوت کرتا ہے یا کسی کو بلاتا ہے تو لوگ اس کے ناراض نہ ہونے کی وجہ سے اس کی دعوت میں چلے جاتے ہیں، اور یہ بھی نہیں دیکھتے کہ وہ بندے کا کیا کاروبار ہے یا کس اعتبار سے وہ کما رہا ہے یا کس اعتبار سے وہ اپنے کاروبار کو چلا رہا ہے۔ جیسے رسم کا کھانا، شادی کا کھانا، چھلے چھٹی کا کھانا اور کئی قسم کے ہیں، جیسے آج کل ہیپی برتھ ڈے، شادی کی سالگرہ، یہ ساری چیزیں مسلمانوں میں عام ہوتی جا رہی ہے بہت زیادہ طور پر۔ پھر جیسے کسی دکان کی اوپننگ، چاہے وہ پان پٹی ہو یا چاہے وہ دکان چالو کرنے والا، کاروبار چالو کرنے والے کا پیسہ چاہے وہ بیاج سے کے اٹھایا ہوا ہو یا کسی بھی اعتبار سے ہو، تو یہ جو فرق ہے یہ ختم ہو چکا ہے۔ اگر مسلمان کی زندگیاں دیکھیں تو یقین جانیے کہ دین کو صرف ایک مزیدار چیز، ایک چٹکےدار چیز سمجھ کر استعمال کیا جا رہا ہے۔ عمل کسے کرنا ہے؟ بس بیٹھ گئے، چار لوگ بیٹھ کر تذکرہ کر لیے، کبھی اس کی کھلی اڑا لیے، کبھی اس کا مذاق بنا دیے اور اپنا اٹھے اور چلے گئے، یعنی کہ سارے گناہ کر لیے۔ اب اس کو صاف کرنے کے لیے تھوڑی دیر دین کی بات کر لی اور دین کا بس تھوڑی سی گفتگو کر لی تاکہ وہ جو ہم نے کیا ہے اس کے اوپر تھوڑا سا چٹکا لگ جائے۔ بس یہی حال ہے مسلمانوں کا۔ تمام نبیوں کو دنیا میں بھیجا گیا، آپ نے دین کی دعوت دی، اس کے لیے آپ نے مشقت اٹھائی، تکلیفیں اٹھائی، بھوکے رہے، پیاسے رہے، لوگوں کی باتیں سنی، آپ نبیوں کو مارا گیا، ساری تکلیفیں اٹھائی، اس لیے کہ اس دنیا میں بھیجا گیا ہے لوگوں تک دین پہنچانے کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے۔ اب یہ دین الگ دنیا الگ جب ہم نے بنا لی ہے
اور ہمارے اندر سے دین کی محبت ختم ہو گئی ہے، خاص کر مسلمانوں کے پاس دین کی اہمیت نہیں رہی، اس لیے کہ ہم نے کچھ دیا ہی نہیں، نہ ہم نے ٹھوکر کھائی، نہ ہم نے پتھر کھائے، نہ ہم دین کے لیے بھوکے رہے، نہ دین کے لیے ہم نے خون بہایا۔ جن لوگوں نے قربانیاں دی، جن لوگوں نے اپنی جانوں کو گنوایا، جن لوگوں نے اپنی زمینوں کو چھوڑا، جن لوگوں نے اللہ کے لیے مصیبتیں اٹھائی، ان لوگوں کے پاس دین کی قدر و قیمت ہوتی ہے۔ مسلمان تو یہ سوچ کر زندگی گزار رہا ہے کہ میں چاہے کچھ بھی کروں، بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کروں، اللہ کے حکموں کو توڑوں، آپ کے طریقے کو چھوڑوں، میں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے اور انشاءاللہ میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ اللہ غفور و رحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن اسی اللہ نے اعلان کرا دیا سورہ عصر کے اندر کہ 4 کنڈیشنز ہے، یہ 4 کنڈیشن سے ہی انسان کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ والعصر، زمانے کی قسم، انسان خسارے میں ہے، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرے، وتواصوا بالحق، حق کی تلقین کرے، اور سب سے بڑا حق ہے یہ کہ اللہ کو ایک مانے، وتواصوا بالصبر، اور اس پہ آنے والی مصیبتوں پر صبر کرے۔ آج مصیبت کون چاہتا ہے؟ ہر آدمی راحت والی زندگی چاہتا ہے، آسانیاں والی زندگی چاہتا ہے۔ دنیا کو الگ بنا دیا گیا، دین کو الگ بنا دیا گیا۔ ایک سیٹ ہے تو نوکر کو سیٹ والا دین بتاتا ہے، نوکر والا دین کون بتائے گا؟ بھائی وہ سیٹ یہی بتاتا ہے کہ دیکھ سیٹ کا یہ حق ہے، سیٹ کا وہ حق ہے۔ اگر ماں باپ ہے تو ماں باپ اولاد کو اپنا حق بتاتے ہیں، اولاد کا کیا حق ہے یہ ماں باپ نہیں بتاتے۔ اگر بیوی ہے تو بیوی شوہر کو اپنا حق بتاتی ہے، شوہر کا حق اپنے اوپر کیا ہے وہ نہیں بتاتی۔ سارے لوگ ایک طرفہ دین بتا رہے ہیں، کھل کر کوئی بات کسی کو نہیں بتایا جا رہا ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ دین کے حساب سے زندگی گزارو، دنیا کے حساب سے زندگی گزارو۔ بڑے بڑے لوگ ہیں جو دین کی سمجھ رکھنے والے لوگ ہیں، ان کا کہنا یہی ہے کہ دین الگ ہے، دنیا الگ ہے، یعنی کہ دنیا میں حرام کاری بھی کرو، دنیا میں اللہ کی نافرمانی بھی کرو، اور دنیا کے اندر سب کچھ کرو، اور دین کیا ہے کہ مسجد کے اندر آ جاؤ، نماز پڑھ لو، قرآن پڑھ لو، یہی دین ہے، بس اسی پر بخشش ہو جائے گی۔ ہم کلمہ پڑھے ہوئے لوگ ہیں، اتنا عمل کر لیں گے کافی ہے، لیکن نہیں، جس توحید پر، جس کلمے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 زمین اور آسمان سے بڑی جنت رکھی ہے، اس کے تقاضے کو بھی ہمیں سمجھنا پڑے گا۔ ہم نے اس کے تقاضے کو ہی نہیں سمجھا تو کیا ہمارے لیے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ جو توحید لے کر تمام انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا گیا، جس کے لیے انہوں نے تکلیفیں اٹھائی اور جس کو پہنچانے کے لیے تکلیفیں اٹھائی، وہ توحید کیا ہے، وہ عقیدت کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس ہماری سوچ یہ ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ لیکن کیا اس کلمے کی حقیقت کو ہم نے جانا؟ کیا اس کلمے کی حقیقت کو جان کر ہم نے زندگی گزاری؟ کیا ہماری دنیا میں بھی دین قائم رہا؟ کیا ہماری تجارت میں ہمارا دین قائم رہا؟ یا ہمارے ہر چیز میں؟ دیکھیے اتباع رسول، اللہ نے حکم دیا اتباع رسول کا، اب اتباع رسول میں ساری چیزیں آتی ہے، لباس، بات چیت، کھانا پینا، لوگوں سے اچھے اخلاق، بیوی کے ساتھ حسن سلوک، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ، یہ ساری چیزیں آتی ہے، لیکن مسلمان اتباع رسول کو ہی نہیں سمجھ پایا، بس نماز پڑھ لیے اور بس یہی ہمارا دین، اسی کو سمجھ کر زندگی گزار رہے ہیں، تو بے وقوفانہ بات ہے، اپنے آپ کو جھوٹی تسلی دینے والی بات ہے کہ دین الگ ہے، دنیا الگ ہے۔ نہیں، دین کے لیے ہی دنیا بنائی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو یہ بات سمجھا دے اور اچھی طریقے سے سمجھا دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی
حرام سے حفاظت فرمائے اور حلال روزی عطا فرمائے۔